العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری۔ اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی اشتراط ظہر الدابۃ عند البیع۔ یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ جانور کی سواری کی شرط لگا لینا بیع کے وقت میں، یعنی عقد بیع کیا اور اس وقت میں بائع یہ شرط لگا دے کہ میں اس جانور پر سواری کروں گا، تو سواری کرنے کی شرط لگانا عند البیع یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں ائمہ فقہ کا اختلاف ہے۔ امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایک شرط لگانا جائز ہے۔ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ امام احمد ایک شرط کے قائل ہیں اور 2 شرطوں کے قائل، کیونکہ ایک حدیث پاک میں ہے لا شرطان فی البیع، بیع کے اندر 2 شرطیں نہیں ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے مفہوم مخالف کے طور پر امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے استدلال کیا کہ 2 شرطیں نہیں ہیں، ایک شرط لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن احناف ہوں یا شوافع یا مالکیہ مفہوم مخالف کے قائل ہی نہیں ہیں۔ جب مفہوم مخالف کے قائل نہیں ہے تو اس حدیث پاک کی بنا پر ایک شرط لگانے کا جو مفہوم مخالف کے طور پر سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس کے جواز کے بھی یہ حضرات قائل، احناف شوافع مالکیہ اس کے قائل نہیں ہے۔ امام احمد نے استدلال میں ایک یہ حدیث بھی پیش کی جو اس باب میں امام ترمذی ذکر کر رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر ابن عبداللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور یا ایک اونٹنی یا اونٹ خریدا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر ابن عبداللہ کسی سفر سے مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے تو اس سفر کے دوران حضرت جابر کی جو سواری تھی اس سواری کو سرکار نے خریدا، حضرت جابر نے بیچ دیا۔ لیکن حضرت جابر نے یہ کہا کہ اچھا، ان کے ذہن میں یہ آیا کہ میں پھر جاؤں گا کیسے مدینہ منورہ، تو کہا کہ میں مدینہ منورہ تک اس پہ سوار رہوں گا، سواری کروں گا۔ تو سرکار نے اس کی اجازت دے دی۔ تو عقد بیع میں حضرت جابر نے یہ گویا کہ شرط لگائی کہ میں اس پر سوار رہوں گا، ایک شرط لگائی۔ تو امام احمد کہتے ہیں کہ ایک شرط لگانا یہ جائز ہے، لہذا اگر بائع بیچنے کے وقت میں یہ شرط لگا دے ایک کہ مجھے اس جانور پر سواری کرنا ہے مدت متعین کر کے، تو یہ شرط لگانا امام احمد کے نزدیک جائز ہے، اور اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو امام ترمذی نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ لا شرطان فی البیع، جس حدیث سے امام احمد نے استدلال کیا، ہم نے اس کا جواب دیا کہ مفہوم مخالف کے طور پر استدلال ہے، اور ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے۔ اس حدیث کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس حدیث کا جواب ائمہ جمہور نے اس طور سے دیا کہ در حقیقت امام ترمذی نے جو یہاں پر حدیث ذکر کی ہے یہ مختصر ہے، یہ طویل حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہاں پر مذکور ہے۔
طویل حدیث میں یہ مذکور ہے کہ نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم اور حضرت جابر ابن عبداللہ ایک سفر میں مدینہ منورہ جب واپس آ رہے تھے تو حضرت جابر کی جو سواری تھی وہ سست تھی، بہت چل نہیں پا رہی تھی تیزی سے. تو نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم نے اپنی چابک اس کو ماری اور سرکار کا چابک کا لگنا تھا اور وہ سواری تیز رفتار ہو گئی، تیز چلنے لگی. جب تیز چلنے لگی اب تو وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، تیز چل رہی ہے. یہ چابک کا اثر تھا، اور چابک کا اثر اس لیے تھا کہ اس کو نسبت نبی کریم سے تھی. سمجھے نا؟ تو نسبتوں سے بھی شے ممتاز ہوتی ہے. سمجھے؟ نسبت نبی سے تھی. اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کا مقصود جانور کو مارنا نہیں تھا. مقصود یہ تھا کہ جو سست ہے اس میں پھرتیلا پن آ جاتا ہے. سرکار نے اس کو پھرتیلا بنانے کے لیے اس کے چابک لگائی. تو ہر چابک مارنا، چاہے اس سے درد ہو، ایسا بھی ہو، یہ ممکن ہے کہ درد ہو، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ جانور کو تکلیف دینا مقصود ہے. یہ لازم نہیں آتا ہے. کہیں کوئی اعتراض کر بیٹھے کہ سرکار نے جانور کو تکلیف دی. ڈاکٹر چیڑ پھاڑ کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، تو مریض کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن مقصود اس کو تکلیف پہنچانا نہیں ہوتا ہے. مقصود ہوتا ہے اس کی تکلیف کو دور کرنا. ہاں، اس لیے اگر کسی کی غلطی آپ نے پکڑی تو اس غلطی پکڑنے کا مقصود اصلاح ہونا چاہیے، اس کو ذلیل کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے. ایک شاعر نے کہا ہے، اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد، نشتر جو چبھوتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. اس لیے اصلاح نیت ہونا چاہیے. بہرحال نبی کریم نے چابک لگائی، وہ تیز رفتار ہو گئی سواری. پھر سرکار نے حضرت جابر سے کہا کہ اس سواری کو میرے ہاتھ بیچ دو. تو حضرت جابر نے عرض کی، یا رسول اللہ، بیچنے کی کیا بات ہے، میں آپ کو ایسے ہی نظر کرتا ہوں. لیکن سرکار نے اس وقت ان کی نظر کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ نہیں، میں اس کو خریدوں گا. بہرحال حضرت جابر بن عبداللہ نے وہ سواری نبی کریم کے دست مبارک پر بیچ دی. اب حضرت جابر بن عبداللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب میں کیسے مدینہ منورہ جاؤں گا؟ تو سرکار نے اجازت دی تھی کہ مدینہ منورہ جانے کے لیے آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ اسی سواری پر سوار ہو کر جائیے. تو وہاں پر عقد بیع میں شرط نہیں تھی. جو امام احمد استدلال کر رہے ہیں اس حدیث سے، در حقیقت وہاں پر اشتراط عقد بیع میں نہیں ہے، وہ سرکار کی جانب سے اجازت تھی بعد میں، اور یہ جائز ہے. عقد بیع کوئی بھی شرط لگانا عقد بیع میں یہ منافی عقد ہے اور منافی بیع ہے. لیکن بعد میں ہم نے خریداری کر لی، خریداری کے بعد ہم اگر چاہیں استعمال کی اجازت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے اس حدیث سے استدلال کرنا اس بات پر درست نہیں ہوگا. یہ احناف نے اس حدیث کا جواب دیا اور مالکیہ اور شافعی نے. تو احناف اور مالکیہ اور شافعی ان کے نزدیک بیع کے اندر ایک شرط لگانا بھی جائز نہیں ہے، جو کہ منافی عقد ہے. باب ما جاء فی اشتراط ظاہر الدابہ، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ جانور کی پیٹھ سے مراد سواری، جانور کی سواری کو شرط کر لینا بیع کے وقت. حدثنا ابن ابی عمر، ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی عمر نے. حدثنا وکی، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی وکی نے.
अन ज़करिया वो रिवायत करते हैं, ज़करिया से वो रिवायत करते हैं शाबी से, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह वो रिवायत करते हैं हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से, अन्नहु बाअ मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बईरन, कि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से पर ऊंट को बेचा, सरकार से ऊंट की बै की, वश्तरता ज़हरहु इला अहली, और अपने घर तक जाने के लिए उसकी पीठ यानी सवारी की शर्त लगाई। हाज़ा हदीसुन सही, यह हदीस सही है। क़द रुविया मिन गैर वजहिन अन जाबिर, इस हदीस की रिवायत हज़रत जाबिर से मुख्तलिफ तुरुक से हुई है। वल अमल अला हाज़ा इंद बाज़ अहलिल इल्म, इसी हदीस पर बाज़ अहले इल्म के नज़दीक अमल है। मिन असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वगैरहिम, उनके अलावा में से, यरौन शर्ता जाइज़न फिल बै, बाज़ अहले इल्म शर्त को जायज़ करार देते हैं बै में, इज़ा कान शर्तन वाहिदा, जबकि एक शर्त हो, वह हुआ कौल अहमद व इसहाक, यही कौल इमाम अहमद इमाम इसहाक का। वक़ाल बाज़ अहलिल इल्म, बाज़ अहले इल्म ने कहा, ला यजूज़ु शर्त फिल बै, बै के अंदर शर्त जायज़ नहीं है, वला यतिमुल बै, और ना ही बै ताम होगी, इज़ा कान फीही शर्तुन, जब उसके अंदर कोई भी शर्त लगा दी जाए। तो मुनाफी अक़्द कोई भी शर्त नहीं लगाई जा सकती। बाबुल इंतिफाई बिर्रहन, रहन से इंतिफा करने का बयान। रहन क्या है? रहन ये है कि आदमी अपनी जरूरत के पेश नजर आपके पास कोई चीज रख दे और कहे कि इस चीज के बदले में मुझे कुछ पैसे, कुछ रुपया मुझे चाहिए ताकि अपनी जरूरत पूरी कर सके। बतौर जमानत वो उस चीज को आपके पास रख देता है और आप उसको इसलिए रख लेते हैं कि ताकि आपका जो हक उसकी तरफ गया हुआ है, उस हक को कुल्लन या बाज़न आसानी से आप फराहम कर सके और वापस कर सकें, ले सकें। तो इस तरीके पर किसी भी चीज को रखना और पैसे देना, ये अक़्दे रहन कहलाता है। ईजाब व कबूल इसमें भी होता है, ईजाब व कबूल से ही अक़्दे रहन मुनअक़िद हो जाता है। तो आपने जो पैसा दिया उसकी वसूल याबी के लिए कोई चीज रख लेते हैं ताकि वो आसानी से वसूल हो सके। अब आपने तो पैसा दिया इस्तेमाल के लिए, उसे वो अपनी जरूरतें पूरी करे, उसकी चीज आपके पास रख ली, अपने पास रख ली, उसने अपनी चीज खुशी बखुशी रखते हैं लोग। तो ये रहन है और रहन का चलन आज भी है। अब हमने जो चीज बतौर रहन रखी है, बतौर गिरवी रखी है, क्या हम, अब यहां पर तीन बातें हुई। एक हुआ राहिन, एक हुआ शे मरहून, एक हुआ मुर्तहिन। चीज को गिरवी रखने वाला राहिन कहलाता है, जिस चीज को रखा गया उसे शे मरहून कहा जाता है, और जिसके पास रखा गया उसे मुर्तहिन कहते हैं शरीयत में। तो क्या मुर्तहिन को उस चीज से इंतिफा करना, उससे नफा हासिल करना जायज है या नहीं है? इस सिलसिले में भी अइम्मा फिक़्ह का इख्तिलाफ है। इमाम अहमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात के कायल हैं कि मुर्तहिन को यह जायज है कि वो शे मरहून से नफा हासिल करे। ये नफा हासिल करना उनके नजदीक जायज है। हाँ, ये कहते हैं कि शे मरहून का जो भी खर्च होगा उस खर्च की जिम्मेदारी इसी मुर्तहिन की होगी। मसलन बकरी या ऊंटनी किसी ने रहन में रखी, तो वो कहते हैं कि इसका दूध पीना, इस पर सवार होकर चलना, ऊंटनी पर सवार होकर चलना, ये मुर्तहिन के लिए जायज है, इससे नफा हासिल करना जायज है। लेकिन इनका चारा इसी के जिम्मे होगा, इसको खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये इसी के जिम्मे होगा। ऐसी घर लिया रहन में, घर है रहन में, तो घर में रहना, उसमें रिहाइश इख्तियार करना, ये उससे मनफात हासिल करना है। इमाम अहमद के नज़दीक जायज़ है। हाँ, अगर इसमें कुछ मरम्मत की ज़रूरत पड़ेगी रहने के औकात में, तो मरम्मत करना इसकी जिम्मेदारी है। ये इमाम अहमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़हब है। बाकी अइम्मा सलासा, अहनाफ, शवाफ़े, मालिकिया,
تمام اس بات کے قائل ہیں کہ شیء مرہون سے مرتہن کا نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے قرض ہے۔ کیا ہے؟ ایک طرح سے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کلو قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو کہ نفع لے کر آئے، جس میں نفع ہو، وہ ربا ہے۔ تو یہاں پر اگر یہ شیء مرہون سے انتفاع کرتا ہے، اس سے نفع حاصل کرتا ہے، اور یہ قرض ہے، اور قرض جو کہ جلب منفعت کرے، تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وہ ربا ہے۔ تو امام اعظم، احناف، شواف، مالکیہ کہتے ہیں کہ یہاں پر منفعت حاصل کرنا یہ ربا ہوگا، اس لیے یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس تعلق سے امام ترمذی نے یہ حدیث باندھی ہے جو ہم نے خلاصے میں پیش کی۔ باب الانتفاع بالرہن، باب باندھا، باب الانتفاع بالرہن، رہن سے انتفاع کا بیان۔ حدثنا ابو قریب و یوسف بن عیسیٰ، ہم سے حدیث بیان کی ابو قریب نے، یوسف بن عیسیٰ نے، قالا، دونوں حضرات نے کہا، حدثنا وکیع، ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، وہ روایت کرتے ہیں زکریا سے، وہ روایت کرتے ہیں عامر شعبی سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الظہر یرکب اذا کان مرہونا، سواری پر سوار ہوا جائے گا، اذا کان مرہونا، جبکہ وہ سواری مرہون ہو، وَلَبَنُ الدَّرِّ یشرب، ایسے ہی سواری کا اگر دودھ ہے تو در کہتے ہیں پستان کو، پستان کے دودھ کو پیا جائے گا، اذا کان مرہونا، جبکہ وہ مرہون ہو۔ وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبْ، اور وہ شخص جو کہ سوار ہوتا ہے، وَيَشْرَبْ، اور جو اس کا دودھ پی رہا ہے، نَفْقَتُهُ، اس سواری کا خرچہ اسی کے ذمے ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، لا نعرفه مرفوعا الا من حدیث عامر الشعبی، ہم اس کو مرفوع نہیں جانتے مگر عامر شعبی کی حدیث سے، جو کہ عامر شعبی نے روایت کیا حضرت ابو ہریرہ سے، جو یہاں پر مذکور ہے۔ وقد روى غیر واحد هذا الحدیث، اس حدیث کی روایت بہت سارے لوگوں نے بھی کی ہے، عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ موقوفا، اس طریقے سے کی ہے۔ والعمل على هذا عند بعض اہل العلم، اسی پر عمل ہے بعض اہل علم کے نزدیک، وہو قول احمد و اسحاق، یہی قول امام احمد، امام اسحاق کا، کہ نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ وقال بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے کہا، لیس له ان ينتفع من الرهن بشيء، آدمی کے لیے، مرتہن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شیء مرہون سے کچھ بھی نفع حاصل کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس حدیث کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس حدیث کا جواب ائمہ ثلاثہ نے یہ دیا کہ اس میں نبی کریم نے یہ فرمایا کہ اذا کا الظہر یرکب، سواری پر سوار ہوا جائے گا، اذا کان مرہونا، جبکہ مرہون ہو۔ مجھے یہ بتاؤ اس میں کیا یہ متعین ہے کہ سواری پر سوار ہوا جائے گا کہ یہ مرتہن ہی کے لیے ہے؟ ارے الظہر یرکب، یہاں پر احتمال یہ بھی تو ہے کہ راہن ہی ان دنوں آئے اور کہے کہ بھئی مجھے تھوڑا سا کام ہے، ذرا وہاں تک جانا ہے، مجھے میری اونٹنی دے دو، میں ذرا وہاں تک چلا جاؤں، پھر لوٹ کا آ کے آپ کو دے دوں گا، یہ بھی تو احتمال ہے۔ یہاں پر مرتہن کا صراحتاً یا کنایتاً کوئی ذکر ہے؟ کوئی ذکر نہیں ہے۔ جب کوئی ذکر نہیں ہے تو اس سے استدلال اس بات پر کیسے کیا جا سکتا ہے کہ مرتہن کو نفع حاصل کرنا جائز ہے؟ اور جو بھی سوار ہو رہا ہے، علی الذی، جو سوار ہو رہا ہے، اب مان لیجئے وہی سوار ہو رہا ہے، راہن، اسی کے ذمے ہے کہ جب جا رہا ہے تو اسی راستے میں جو بھی کھائے گا پیے گا جانور، وہ اسی کے ذمے ہے کہ وہ اس کو کھلائے پلائے۔ مرتہن بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، متعین تو نہیں ہے۔ سنو متعین تو نہیں ہے۔ تو امام ترمذی نے بیٹا یہ تو کہا الانتفاع بالرہن،
عقد ہونے کے بعد ہاں وہ تو مالک ہی ہے، وہ تو استفادہ کر ہی سکتا ہے۔ کون؟ وہ تو کر ہی سکتا ہے نا، لیکن مجھے یہ بتاؤ اس حدیث پاک میں متعین ہے مرتہن؟ نہیں ہو گیا نہیں، کیسے متعین ہے؟ مالک ہے نا، کون؟ فائدہ حاصل کر ہی سکتا ہے۔ کیوں مالک کہاں ہے؟ صرف رہن وہ تو رہن میں قبضہ شرط ہے، قبضہ کرنے کے بعد وہ اس کو محفوظ رکھے گا، مالک ابھی بھی نہیں ہے۔ مالک نہیں ہوتا، ہاں اس نے گروی رکھا ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو فائدہ تو وہ تو اٹھائے گا۔ تو اب الظاہر یرکب ہی تو ہے، تو ہو سکتا ہے راہن ہی مراد ہے اس سے۔ بہرحال آپ مرتہن بھی مراد لیں، لیکن احتمال ہی تو ہوگا نا، احتمال ہوگا، اور احتمال کی بنا پر یہاں پر انتفاع آپ جائز قرار دیں، جبکہ دوسری جگہ پر صاف لفظوں میں صراحتاً موجود ہے الکل قرض جر نفعا فهو ربا، یہ صاف لفظوں میں۔ تو اب وہاں پر صریح حدیث ہے، تو اس کی بنا پر ایک محتمل حدیث کی بنا پر انتفاع کو جائز کیسے قرار دیں گے؟ سمجھے؟ سنیے، یہ جواب ہو گیا۔ اب دوسرا جواب آپ کو دے دیں گے کہ یہ منسوخ ہے۔ یہ جواب